خاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں ہے۔ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے ہیں۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حق بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا ہرگز مت کرو، میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سم اپ، نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے۔ وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے، یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ، اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے، اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا۔ علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا، اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کتنا دور لے گئے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا۔ یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے، اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ،
جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو. تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث نیک نہیں ہو سکتے. محدث نیک نہیں ہو سکتے. من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی. رفیق ہمارا ساتھی، دمساز. ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد، ان کا درد مشترک ہے. ہم عصر ایک زمانے کے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے. ہم درد، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے. پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے. لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی مؤکد. ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید. ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت ہی، ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل، اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں. لیکن یہ کہ وابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے.
والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے، یہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وَفِي الرِّقَابِ، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام دیے ہیں۔ حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی، ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے
کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے گا. اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایمان باللہ تازہ ہوا نا. مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز. اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ لیکن اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز.